السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رجب کی 27ویں شب، اس میں قسم قسم ویڈیوز اور فیس بک پر سوشل میڈیا پر جو اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ آپ اگر رات کو جاگ کر بیٹھیں گے اور عبادات کریں گے تو اتنے سال کا ثواب ہے، اتنے سال کا ثواب ہے، سارے زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ یہ ساری من گھڑت کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی دلیل اس پر قائم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مخصوص قسم کی عبادات ہیں اس میں، اور نہ ہی اسلام میں ڈے منانے کی کوئی نظریہ ہے۔ اسلام میں ڈے منانا، دن منانا، کوئی بھی دن منانا یہ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر ہے، اس کی فضیلت ہے، وہ بھی دن منانا نہیں ہے، وہ عبادت کی رات ہے، عبادات کے لحاظ سے۔ تو رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہیں، یا رمضان کی رات کی جو تراویح ہے وغیرہ، وہ بھی عبادات ہیں۔ عیدین کی نمازیں اور جمعہ کی نمازیں، وہ بھی عبادات ہیں۔ تو خوشی تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، ان کے آنے کا دن بھی مبارک ہے، معراج پہ جانے کا دن بھی مبارک ہے، اور ان کی جو امت ہے وہ بھی مبارک ہے۔ تو اس قسم کی کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کو عبادت سمجھ کر کرنا، اور خصوصی اس کو کچھ شکل دینا، یا خصوصی طور پر نوافل پڑھنا کہ آگے پیچھے نہ کرے اور اسی دن کرے، تو پھر اگر کرے تو کرے، لیکن اس کو دین سمجھ کر کرنا یا سنت سمجھ کر کرنا، یہ پھر بدعت بن جائے گی اور پھر ناجائز بن جائے گا۔ تو ہم حکم کے پابند ہیں اور شریعت کے پابند ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو سمجھا ہے، اور پھر اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، اور صحابہ نے عمل کر کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر، ایک ایک نقطے کے اوپر عمل کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی مقدار تک، ہونٹ ہلانے کی مقدار تک بھی چیزیں محفوظ ہیں۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ قسم باتیں کر کے اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دینا، ضعیف قسم کے احادیث بیان کر کے اس پر جو ہے امت کو یہ کیا کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا، اور بعض ایسے احادیث کی جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جائے کہ جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ لوگ جو ہیں وہ 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھیں گے تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور عجیب بات ہے کہ مساجد میں یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت بھی ہے، بیان کی جاتی ہے، حالانکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ حدیث ہے ہی نہیں ہے یہ، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ضعیف حدیث ضعیف ہونے کی اور کمزور ہونے کی اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس چھوٹے سے عمل پر بڑے جو ہے اعمال بتانا، بڑی فضیلتیں بتانا، یہ بھی ضعیف اور کمزور حدیث ہونے کی دلیل ہے۔ اب اگر بعض علماء نے لکھا ہے یا بعض اکابرین نے لکھا ہے، تو وہ اکابر کوئی صحابہ تھوڑی ہیں یا مجتہدین تھوڑی ہیں، تو غلطی جو ہے وہ انسان سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ ان کی نیک نیتی کا ان کو اجر و ثواب بھی دے گا۔ لیکن انہوں نے اس طرح نہیں لکھا کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو ویسے لکھ دیں، موشنل ہو کے لکھ دیں، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تحقیقات ان کی بھی صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، وہ مجتہد نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ انہوں نے اصول القواعد جو ہیں وہ وضع کیے ہیں، تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس قسم کی جو ہے وہ روایت لے کر اور امت کو اس پر ابھارنا، فرض نمازوں پر ابھارو بھائی، جو اللہ کے رسول نے اعمال دیے ہیں 24 گھنٹے میں، اس پر ابھارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ان کے زندگی میں معراج کے کئی سال، معراج پر جانے کے جو ہیں وہ یہ واقعات بھی، اس واقعہ کے کئی سال اس کے بعد بھی آئے ہیں، اور میلاد کے بھی کئی سال آئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وفات تک بہت سارے یہ جو ہے سال بار بار آتے رہے ہیں۔ تو خود نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اپنے آپ کو فضول اذیت میں ڈالنے کی کوئی اس طرح کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ آپ خصوصیت کر کے جو ہے وہ شروع ہو جائیں کسی کام پر۔ باقی ساری رات کوئی جاگ کے عبادت کرے، تہجد پڑھے، تلاوت کرے، درود کی کثرت کرے، درود شریف کی، یہ آگے پیچھے بھی کرنا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دے، اور جو احکامات خداوندی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھائے ہیں، قولاً ثابت ہیں، فعلاً ثابت ہیں، تقریراً ثابت ہیں، اس پر چلنے کی توفیق دے دے۔
وما علینا الا البلاغ المبین.